یہ تو بہت مشکل کام ہے صاحب، شیخر نے کہا۔ میں اسے بھلا کیسے لاؤں گا؟ وہ یہاں ہے تو ہمیں اطلاع تو دے سکتے ہو، میں نے پوچھا۔ اگر تم نے اتنا کام بھی کر دیا تو تمہیں 5,000 روپے اور دوں گا۔ وہ حیرانی سے میرا منہ تکنے لگا۔ میں نے اس کی حیرت رفع کرنے کو کہا۔ دراصل میرے سوتیلے بھائی میرے حصے کی جائیداد بھی ہتھیانا چاہتے ہیں، یہی نہیں کا کوئی آدمی ہوگا۔ تم فکر مت کرنا، تمہارا نام کہیں نہیں آئے گا، وہ کل صبح کسی وقت مجھ سے ملے گا، شیخر نے کہا۔ میں کسی نہ کسی طرح آپ کو انفارم کر دوں گا۔ پھر وہ متوقع نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، اب میں جاؤں؟ ہاں جاؤ، میں نے کہا، مگر یاد رکھنا مجھے ڈبل کراس کرنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ دروازہ کھول کر یوں نکلا جیسے ایک لمحے کی تاخیر بھی ہو گئی تو میرا فیصلہ بدل جائے گا۔ یہ تم نے کیا شروع کر دیا؟ کانتا منہ بنا کر بولی۔ کیا کہیں بھی ہمیں سکون کا سانس لینے کا موقع نہیں ملے گا؟ یہ ساری باتیں میں پہلے ہی تمہیں بتا چکا ہوں، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ میرے ساتھ رہو گی تو یوں ہی باغ دوڑ ہنگاموں میں زندگی گزرے گی۔ میری تو زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، تم نے ابھی دیکھا نہیں، اگر میں ذرا سا بھی چوک جاتا تو میرا کام تمام ہو جاتا۔ اچھا بس، کانتا جھلا کر بولی۔ میں نے تو یوں ہی ایک بات کہی تھی۔ پھر وہ ہنس کر بولی، میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی، بس میں یہاں خون خرابہ نہیں چاہتی تھی، ورنہ پہلے اس خبیث کو ٹھکانے لگا دیتی۔ تم شاید بھول رہے ہو، ایک ریوالور اور خنجر میرے پاس بھی ہے، مگر مجھے یقین تھا کہ تم اس کے لیے کافی ہو۔ اب میں اسے کیسے بتاتا کہ کبھی کبھی انسان اس خوش فہمی میں مارا جاتا ہے کہ ہمارا حریف کمزور ہے اور اسے زیر کر لے گا۔ اچھا اب ذرا کافی منگواؤ، میں نے بیڈ پر نیند دراز ہوتے ہوئے کہا۔ اس اٹھا پنج میں اچھی خاصی انرجی ضائع ہو گئی تھی۔ کانتا نے روم سروس کو فون کر کے کافی طلب کی اور بولی، پھر اب کیا ارادہ ہے؟ یہاں رک کر اس شخص کا انتظار کرو گے یا آج ہی یہاں سے نکل چلو گے؟ آج جانے کا پروگرام تو پہلے بھی نہیں تھا، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ میں کم سے کم 2 دن یہاں رکوں گا، اس عرصے میں وہ شخص یہاں گیا تو اسے بھی دیکھ لیں گے۔ اسی وقت روم سروس کا بیرا کافی لے آیا، اس لیے کانتا کوئی بات کہے بغیر کافی بنانے لگی۔ پہلے میں نے سوچا تھا یہاں سے بمبئی نکل جاؤں، وہاں 2-1 دن رک کر نیو یارک کا رخ کروں، مگر ہوائی جہاز میں اتنا اسلحہ لے کر ہم سوار نہیں ہو سکتے۔ ٹرین کا سفر بہت طویل تھا، کسی گاڑی کا حصول بھی مشکل تھا۔ صرف ایک طریقہ تھا کہ کسی سے گاڑی چھین لی جائے۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ اس آدمی کے پاس بھی تو گاڑی ہے جس نے شیکھر کو ہماری نگرانی پر لگایا تھا۔ اگر وہ آ گیا تو اس کی گاڑی پر قبضہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ گاڑی تو میں کوئی بھی چھین سکتا تھا، مگر میں کسی بے گناہ شہری کی جان لینا نہیں چاہتا تھا۔ اگر کار کے مالک کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر پولیس ہمارے پیچھے لگ جاتی۔ کس سوچ میں گم ہو گئے؟ کانتا نے چونکا دیا۔ کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ تمہیں کس خانے میں فٹ کروں، میں نے اسے چڑھانے کو کہا۔ تمہارے چچا ہمایوں مرزا کے قبضے میں ہے، مگر چچا کا بیٹا تو آزاد ہے، وہ کسی بھی وقت تمہیں ٹھکانے لگا سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہمایوں مرزا نے تمہارے چچا کو بھی چھوڑ دیا ہو۔ پھر کانتا مجھے گھورتے ہوئے بولی، خطرہ میری جان کو ہے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ مجھے کیا پریشانی ہے؟ میں نے اس کی نقل اتاری۔ تمہاری حفاظت کی ذمہ داری تو مجھ پر ہے بیبی۔ تو پھر کرو حفاظت، کانتا مسکرائی۔ میں بھلا کیا کر سکتی ہوں؟ ویسے تم نے آئندہ کے لیے کچھ سوچا تو ہوگا، میں سنجیدہ ہوگا۔ بتا دوں میں نے کیا سوچا ہے؟ کانتا مسکرائی۔ میں 2 مہینے بعد قانونی طور پر اپنی تمام جائیداد اور دولت کی وارث ہو جاؤں گی، پھر وہ تمام جائیداد بیچ کر میں تمہارے ساتھ پاکستان چلوں گی، وہاں کی حکومت بھی میرے سر کی طلبگار ہے، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ ہم تو راندہ درگاہ لوگ ہیں کانتا بیبی، جن کا کوئی وطن نہیں ہوتا۔ کیسے لوگ ہیں ہم؟ کانتا الجھ کر بولی۔ مجھ سے ذرا آسان اردو میں بات کیا کرو۔ راندہ درگاہ، میں نے ہنس کر کہا، اس کا مطلب ہے ٹھکرائے ہوئے، دھتکارے ہوئے لوگ، جنہیں کوئی اچھا نہیں سمجھتا۔ کیا ضروری ہے کہ ہم پاکستان ہی جائیں؟ کانتا نے کہا، ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں، میرے پاس اتنی دولت ہوگی کہ ہماری آنے والی پشتیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی۔ پشتوں کے آنے میں بھی تو ابھی دیر ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ ویسے تم یہ کیوں سمجھ رہی ہو کہ میں اپنا وطن چھوڑ کر کہیں اور بیٹھ جاؤں گا؟ عجیب آدمی ہو تم، کانتا جھنجھلا کر بولی۔ ابھی کہہ رہے تھے کہ وہاں کی حکومت تمہارے خون کی پیاسی ہے اور اب وہیں جانے کی بات کر رہے ہو؟ یہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی، میں نے کہا۔ پھر موضوع بدلنے کو کہا، کھانا کھاؤ گی؟ نہیں، مجھے تو بھوک نہیں ہے، تم اپنے لیے منگوا لو، میں تو صرف آرام کروں گا، میں نے کہا۔ مجھے ایک کمبل اور تکیہ دے دو، میں فرش پر لیٹ جاؤں گا۔ نہیں، تم بیڈ پر لیٹو، فرش پر میں لیٹوں گی۔ پھر وہ ہنس کر بولی، ہمارے دھرم میں پتی کی پوجا کی جاتی ہے، بہت سے علاقوں میں آج بھی پتی کے پیر دھو کر پیے جاتے ہیں، تم بھی چاہو تو اپنے پتی کے پیر دھو کر پی لینا، میں ہنس کر بولا۔ صابن سے دھو کر پیو گی تو کبھی بیمار نہیں پڑو گی۔ کانتا نے کوئی جواب دیے بغیر بیڈ سے تکیہ اور ایک کمبل اٹھایا اور فرش پر لیٹ گئی۔ میں بھی آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک کانتا اچھل کے اٹھ بیٹھی، میں بھی گڑبڑا گیا۔ میں یہی سمجھا کہ اسے کسی کیڑے نکال لیا ہے۔ دروازے پر کوئی کھڑا تھا، دروازے کے نیچے والی دور سے مجھے اس کے جوتے دکھائی دیے، وہ سرگوشی میں بولی۔ میں جھپٹ کے اٹھا اور دبے پاؤں دروازے کی طرف بڑھا، پھر میں نے ایک دم دروازہ کھول دیا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے باہر نکل کر کوریڈور میں دیکھا، کوریڈور میں دور دور تک کوئی آدمی نہیں تھا۔ اس وقت زیادہ رات نہیں گزری تھی، میری ریسٹ واچ 11 بجا رہی تھی، مگر ہوٹل میں مقیم لوگ سو گئے تھے۔
کچھ لوگ جاگ بھی رہے تھے تو کمروں میں نہیں ہوں گے۔ میں تھوڑی دیر کوریڈور میں کھڑا رہا، پھر کمرے میں لوٹا اور کانتا سے بولا، وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، تم سو تو نہیں گئی تھی؟ تم سونے کی بات کر رہے ہو؟ میں نے ابھی تک آنکھیں بند نہیں کی تھی، کانتا نے کہا۔ خیر سو جاؤ، میں نے اسے ٹالنا چاہا۔ اپنا ریوالور تکیے کے نیچے رکھ لو، یہ کہہ کر میں پھر آنکھیں موند کر لیٹ گیا۔ میں نے دن بھر آرام کیا تھا، اس لیے نیند کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ میں تھوڑی دیر یکسوئی سے سوچنا چاہتا تھا، اس لیے سونے کا ڈرامہ کیا تھا، ورنہ کانتا کی زبان مسلسل چلتی رہتی اور مجھے کچھ سوچنے کا موقع نہیں ملتا۔ مجھے اس واقعے سے بھی تشویش ہو رہی تھی کہ اب کون ہمارے کمرے کی نگرانی کر رہا تھا۔ کانتا جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ ممکن ہے دروازے پر کھڑا ہوا شخص کسی ہال سے اندر جھانک رہا ہو اور کانتا کے اٹھتے ہی وہاں سے رفو چکر ہو گیا ہو۔ اسے بہرحال اتنا وقت مل گیا تھا کہ آرام سے فرار ہو سکے۔ خیر دیکھا جائے گا، میں نے اس خیال کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر ہماری نگرانی کرانے والا ہاتھ آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ مجبوراً مجھے کسی اور کی گاڑی چھیننا پڑے گی۔ میں نے بمبئی جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا اور وہیں سے ڈائریکٹ دہلی جانا چاہتا تھا۔ پھر مجھے کانتا کا خیال آیا۔ میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کے سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ اس سلسلے میں اتنی جذباتی ہو رہی تھی کہ اپنی پوری جائیداد فروخت کر کے میرے ساتھ پاکستان جانے کو تیار تھی۔ مجھے یہ بھی اندازہ تھا کہ انکار کی صورت میں وہ اپنی جان بھی دے سکتی ہے اور میری جان لے بھی سکتی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں خود بھی اس کا اتنا عادی ہو گیا تھا کہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے پیروں کے پاس بیٹھ گیا ہو۔ میں نے آنکھوں میں ذرا سی جھری کر کے دیکھا، کانتا پائنے پہ بیٹھی میرے پیر دبا رہی تھی۔ میں نے پاؤں سمیٹنا چاہے مگر ایسا نہ کر سکا۔ اس کے نرم و نازک ہاتھوں کا لمس مجھے بہت اچھا لگا۔ میری خواہشات بے لگام ہونے لگی۔ میں نے جلدی سے پیر سمیٹے اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سو جاؤ کانتا، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مجھے آزمائش میں مت ڈالو، تم سو جاؤ، میں تمہارے پیر ہی تو دبا رہی ہوں، کانتا نے بوجھل لہجے میں کہا۔ کانتا پلیز، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ منہ پھلا کر بیڈ سے اتر گئی۔ میں نے پھر آنکھیں موند لی، پھر نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی۔ میں فضاؤں میں اڑ رہا تھا، میرے چاروں طرف رنگ بکھرے ہوئے تھے، ہر طرف رنگوں اور روشنیوں کی گویا برسات ہو رہی تھی۔ وہ نہ جانے کون سی جگہ تھی جہاں میں بالکل تنہا تھا، شاید کوئی جزیرہ تھا۔ پھر مجھے کانتا دکھائی دی۔ اسے دیکھ کر میرے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ لباس کی جگہ اس کے جسم پر پتے تھے، گلے میں پھولوں کی مالا تھی۔ وہ مجھے پتھر کے زمانے کی کوئی دوشیزہ لگ رہی تھی۔ وہ گویا رقص کرتی ہوئی میری طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بہت دلکش مسکراہٹ تھی۔ پھر وہ میرے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بالوں سے عجیب سی سحر انگیز مہک پھوٹ رہی تھی۔ وہ مجھے دیوانہ کیے دے رہی تھی۔ جذبات سے بے قابو ہو کر میں نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ کانتا کے گلے میں پھولوں کی جو مالا پڑی تھی، اس میں شاید کوئی کانٹا بھی تھا۔ کانٹا میرے سینے میں چبھ گیا۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں گھبرا کے اٹھ بیٹھا۔ میں جسے خواب سمجھ رہا تھا وہ حقیقت تھی۔ کانتا واقعی میرے بیڈ پر تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا تو وہ بھی اٹھ کے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا کامران؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ تم آرام سے نہیں سو سکتی؟ میں بھنا کر بولا۔ میں تو بہت آرام سے سو رہی تھی، کانتا نے کہا۔ اچانک میری نظر دروازے پر پڑی۔ کسی نے اس کے نیچے سے کوئی کاغذ کمرے میں سرکا دیا تھا۔ میں جھپٹ کر دروازے تک پہنچا، ایک دم دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کوئی آدمی بہت تیزی سے بھاگتا ہوا کوریڈور میں دائیں طرف مڑ گیا۔ کوریڈور میں کارپیٹ تھا، اس لیے اس کے قدموں کی آہٹ پیدا نہیں ہوئی تھی۔ میں نے پہلے تو اس کے پیچھے بھاگنا چاہا مگر پھر خود ہی اس خیال کو مسترد کر دیا، وہ نہ جانے اب تک کہاں پہنچا ہوگا، ممکن ہے کسی کمرے میں گھس گیا ہو۔ میں نے تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر مجھے اس کاغذ کا خیال آیا جو بھاگنے والے نے دروازے کے نیچے سے سرکایا تھا۔ وہ کاغذ اب بھی فرش ہی پر پڑا تھا۔ میں نے جلدی سے کاغذ اٹھا لیا، اس پر ہندی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ مجھے ہندی نہیں آتی تھی۔ میں نے وہ کاغذ کانتا کی طرف بڑھایا، اس سے پڑھنے کو کہا۔ کانتا کو نائٹ بلب کی روشنی ناکافی لگ رہی تھی، اس لیے میں نے لائٹ آن کر دی۔ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ تم لوگ فوراً ہوٹل سے نکل جاؤ۔ جس شخص نے مجھے تمہاری نگرانی پر لگایا تھا اسے معلوم ہو گیا ہے کہ میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس نے 2 کرائے کے قاتلوں کو تمہارے پیچھے لگا دیا ہے۔ وہ صرف لڑکی کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے قاتلوں کو یہ ہدایت دی ہے، لیکن اگر تم بیچ میں آئے تو تم بھی مارے جاؤ گے۔ میں کرائے کے ان قاتلوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ دونوں بہت خطرناک ہیں اور آج تک کبھی ناکام نہیں رہے۔ دونوں مارشل آرٹ کے ماہر ہیں اور ان کا نشانہ بھی غضب کا ہے، مگر وہ لوگ ریوالور استعمال نہیں کرتے، ہمیشہ خاموشی سے شکار کو ٹھکانے لگاتے ہیں۔ جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے نکل جائیں شیکھر۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرا خدشہ درست ثابت ہوا ہے۔ کانتا کے چچا زاد نے اسے قتل کرانے کے لیے کرائے کے قاتلوں کی خدمات حاصل کی تھیں۔ میں نے کانتا کی طرف دیکھا، وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ عجیب لڑکی تھی، کسی بھی قسم کے حالات میں خوفزدہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے کانتا؟ میں نے پوچھا۔ یہ حرکت کون کر سکتا ہے؟ یا تو اس پولیس کمشنر نے میرے چچا کو چھوڑ دیا ہے یا پھر میرے چچا کے بیٹے کو جوش آ گیا ہے، وہ زہریلے لہجے میں بولی۔
لیکن انہیں قتل ہی کرنا ہوتا تو اس وقت کر دیتے جب تم ان کی قید میں تھی، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ اس وقت تو اس آسرے پر تھے کہ شاید میں ان کے اوباش بیٹے سے شادی کر لوں، پھر وہاں مجھے حویلی کے بہت سے نوکروں نے دیکھا بھی تھا، بے شمار نوکروں اور مزدوروں کی ہمدردیاں میرے ساتھ تھیں، شاید اسی وجہ سے وہ مجھے بھی زندہ رکھے ہوئے تھے۔ اب تو وہ بہت آسانی سے کہہ دیں گے کہ کانتا اپنی یار کے ساتھ بھاگ گئی۔ اب تک تو انہوں نے اس خبر کا خوب پروپیگنڈا کیا ہوگا، اب اگر میں مر جاؤں تو ان پر الزام نہیں آئے گا۔ پولیس کمشنر بھی گواہی دے گا کہ کانتا ایک مسلمان دہشت گرد کے ساتھ پاکستان بھاگ گئی، پھر میری تمام جائیداد انہیں بہت آسانی سے مل جائے گی۔ عدالت کا فیور لینے کے لیے وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کانتا نے اپنا دھرم بھی بدل لیا ہے اس مسئلے کے لیے۔ تمہاری بات جی کو لگتی ہے، میں نے کہا، مگر اس کمبخت شیخل نے بھی ادھوری بات رکھی ہے، وہ کم از کم یہی بتا دیتا کہ کرائے کے وہ سورما اس وقت کہاں ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ بھی اس ہوٹل میں مقیم ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کہاں ہیں؟ کانتا نے کہا، وہ کہیں بھی ہوں گے، مجھے قتل کرنے تو یہیں آئیں گے، مگر نگرانی کرنے والے نے شیکھر سے کمرے کی تلاشی لینے کو کہا تھا۔ میں نے الجھ کر کہا، وہ آخری تلاشی کیوں لینا چاہتے تھے؟ ممکن ہے اس وقت تک انہیں یقین نہ ہو کہ میں ہی کانتا ہوں، مجھے دیکھ کر انہیں ماں شک ہوا ہو کہ ممکن ہے یہ کانتا ہو، دیکھنے والا مجھے پہچانتا نہ ہو۔ کانتا کچھ توقف کے بعد پھر بولی، اس سے پہلے جو آدمی دروازے پر کھڑا تھا، مجھے یقین ہے اس نے تمہاری زبان سے میرا نام سن لیا ہوگا، میں نے بھی تمہارا نام لیا ہوگا، یہ کنفرم ہوتے ہی میرے قتل کا حکم دے دیا گیا ہوگا۔ کانتا اس وقت بہت ذہانت کی باتیں کر رہی تھی، واقعی ایسا ہوا ہوگا، اب بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ اس کمرے میں تو خیر کوئی خطرہ نہیں تھا، مگر ہم لوگ ساری عمر تو اس کمرے میں نہیں رہ سکتے تھے۔ شیکل نے لکھا تھا کہ ان دونوں کا نشانہ بھی بہت زبردست ہے، یہ کوئی ضروری تو نہیں تھا کہ وہ ریوالور استعمال نہیں کرتے تھے، تو اب بھی نہیں کریں گے۔ سب سے بڑا مسئلہ اب کانتا کی حفاظت کا تھا، میں نے طے کر لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی یہ شہر چھوڑ دوں گا۔ میں نے کانتا کو دیکھا، وہ اطمینان سے آرام دہ کرسی پر نیم دراز چوئنگم چبا رہی تھی، جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ کانتا، میں نے اسے مخاطب کیا، سامان سمیٹ لو، نہ جانے ہمیں کس وقت یہاں سے نکلنا پڑے۔ یہ کہتا ہوا میں باتھ روم کی طرف بڑھا، میں ذرا کپڑے بدل لوں، جب تک میرے جسم پر جینز اور جیکٹ نہ ہو میں ایکشن میں نہیں آ سکتا۔ میں نے بہت پھرتی سے کپڑے بدلے، میں ان لوگوں سے خوفزدہ نہیں تھا، مگر میری کوشش یہی تھی کہ جب تک میرے پاس وہ دستاویزات ہیں، اس وقت تک کوئی نیا بکھیڑا کھڑا نہ ہو۔ میں تیار ہو کر باتھ روم سے نکلا تو کانتا ہنس کر بولی، ارے تم تو سچ مچ ڈر گئے، میں تو بہت بہادر سمجھتی تھی تمہیں، تم تو مجھے سپر مین سمجھتی ہو۔ میں نے جل کر کہا، میں کسی انگلش ایکشن فلم کا ہیرو نہیں ہوں کہ ہوائی جہاز میں رسی باندھ کر اس سے لٹک جاؤں اور اس رسی کے ذریعے جہاز میں پہنچ کر اپنے دشمن کا قلعہ کما کر دوں، پھر یہ کہ وہ لوگ تمہیں قتل کرنے آ رہے ہیں، مجھے نہیں۔ میرے انداز پر کانتا بے ساختہ ہنسنے لگی، تم تو برا مان گئے، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ… اچھا فضول باتوں کو چھوڑو، میں نے اس کی بات کاٹ دی، تم بھی جینز اور جیکٹ پہن لو۔ کیا جینز اور جیکٹ پر گولی اثر نہیں کرتی جو تم مجھے یہ بھی مشورہ دے رہے ہو؟ کانتا نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، پھر وہ سوٹ کیس میں سے کپڑے نکالنے لگی۔ جتنی دیر میں وہ کپڑے بدل کر آئی میں نے سارا سامان سمیٹ لیا، شیکھر کا لکھا ہوا پرچہ بھی بیڈ پر پڑا تھا، میں نے اس کے ٹکڑے کیے اور باتھ روم میں جا کر انہیں کموڈ میں بہا دیا، پھر میں نے جوتے بھی پہن لیے اور ریوالور وغیرہ چیک کرنے کے بعد جوتوں سمیت بستر پہ لیٹ گیا۔ یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کانتا حیرت سے بولی، اتنا پریشان تو میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، وہ لوگ تمہاری جان لینا چاہتے ہیں کانتا۔ میں ایک دم جذباتی ہو گیا، میں ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں انہیں بالکل موقع نہیں دینا چاہتا کہ وہ تمہیں خراش بھی لگا سکیں۔ لیکن کیوں؟ کانتا نے کہا، ابھی تو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کس خانے میں فٹ کروں، اب تمہیں میری اتنی فکر کیسے ہو گئی؟ اتنی فکر اس لیے ہے کہ میں اب تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، میری موت کے بعد ہی کوئی تمہیں ہاتھ لگا سکتا ہے۔ یہ کہتے کہتے اچانک میری نظر دروازے پر پڑی تو مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ شیکھر کا خط پڑھنے کے بعد مجھے دروازہ بند کرنے کا خیال ہی نہیں آیا تھا، میں نے بڑھ کر جلدی سے دروازہ بولٹ کر دیا۔ میری ریسٹ واچ میں اس وقت 3:30 بجے تھے، گویا صبح ہونے میں ابھی کم از کم 3 گھنٹے باقی تھے اور یہ 3 گھنٹے مجھے جاگ کر گزارنے تھے۔ نیند مجھے یوں بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے بھی ایک فیصلہ کر لیا ہے کامران، کانتا نے سنجیدگی سے کہا۔ کیسا فیصلہ؟ میں نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ فیصلہ تو خیر میں بہت پہلے کر چکی تھی، تمہیں بتا اب رہی ہوں۔ بتا بھی چکو، میں جھنجھلا کر بولا۔ وہی تو بتا رہی ہوں کہ دہلی پہنچتے ہی میں… کیا کرو گی؟ دہلی پہنچتے ہی میں الجھ کر بولا، سیدھی جامع مسجد میں جاؤں گی اور امام بخاری صاحب کے سامنے اسلام قبول کروں گی۔ اسلام زور زبردستی سے اور جذباتی ہو کر نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر قبول کیا جاتا ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ تمہارے ساتھ شادی ہو یا نہ ہو، کانتا نے کہا، میں نے فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ کیا سوچا سمجھا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جب میں کالج میں تھی تو میرے ساتھ ایک مسلمان لڑکی ساجدہ پڑھتی تھی، میں اکثر اس کے گھر چلی جاتی تھی، پھر اسی نے مجھے اسلام کے بارے میں بتایا، کتابیں پڑھنے کو دی اور اس نے بھی مجھ سے کہا تھا کہ یہ فیصلہ خوب سوچ سمجھ کر کرنا، اور جب ایک دفعہ فیصلہ کر دو تو پھر اس پر قائم رہنا۔ بڑی خوشی کی بات ہے، میں نے کہا۔
مگر فی الحال تو اس خطرے سے نمٹنے کی کوشش کرو جو تمہارے سر پر ناچ رہا ہے۔ اچانک دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی۔ کانتا یوں اچھلی جیسے اس کے نزدیک بم کا دھماکہ ہوا ہو۔ میں بھی چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر میں نے کانتا کو دروازے کے سامنے سے ہٹنے کا اشارہ کیا تاکہ اگر کوئی باہر سے فائر کرے تو کانتا محفوظ رہے۔ کسی طاقتور ریوالور یا رائفل سے فائر کیا جاتا تو گولی لکڑی کا دروازہ توڑتی ہوئی کمرے میں آ سکتی تھی۔ میں دیوار کے ساتھ چپک کر دروازے کی طرف بڑھا اور کرخت لہجے میں پوچھا، کون ہے؟ میں شیکھر ہوں، باہر سے آواز آئی۔ میں نے آواز پہچان لی، واقعی وہ شیکھر ہی تھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے پھر کرخت لہجے میں پوچھا۔ میری جان خطرے میں ہے، وہ سرگوشی میں بولا۔ آپ دروازہ تو کھولیں۔ میں نے کی ہول سے آنکھ لگا کر باہر جھانکا مگر مجھے واضح طور پر کچھ نظر نہیں آیا، مگر میری چھٹی حس بار بار کسی خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ میں نے سوچا اگر کسی خطرے کا سامنا کرنا ہی ہے تو آج ہی کیوں نہ کر لیا جائے۔ میں نے کانتا کو باتھ روم میں جانے کا اشارہ کیا، پھر آہستگی سے دروازہ کھول دیا۔ دوسرے ہی لمحے شیکھر اچھل کر مجھ پر آ گرا۔ وہ بھاری بھرکم آدمی تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اسے اٹھا کر پھینک دیا ہو۔ میں بری طرح لڑکھڑا گیا۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھلتا دو آدمی دن آتے ہوئے اندر آ گئے۔ وہ دونوں مضبوط جسامت اور دراز قد کے مالک تھے۔ ان میں سے ایک نے شیکھر کو ایک طرف دھکیل کر اتنی سرعت سے میرے ریوالور والی کلائی پکڑی کہ میں اس کی برق رفتاری پر دنگ رہ گیا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے میری گردن پکڑنے کی کوشش کی مگر اس سے پہلے میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ دیکھو ہمیں تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، دوسرا دراز قد کھڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولا۔ کانتا کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ خواہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ میری بھی تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں نے بھی سرد لہجے میں کہا۔ اس لیے میں بھی یہی کہوں گا کہ کانتا کو بھول جاؤ اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ تمہیں موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے مجھے بھی افسوس ہوگا۔ بائی دا وے تم لوگ ہو کون؟ ہم ایک دوسرے کے ہمزاد ہیں، تم ہمیں ہیکل اور جیکل سمجھ لو۔ دروازے کے پاس کھڑا ہوا آدمی مذاقہ خیز لہجے میں بولا۔ لگتے بھی ہیکل اینڈ جیکل ہی ہو۔ میں نے بھی خوش دلی کا مظاہرہ کیا۔ مگر تم میں سے ہیکل کون اور جیکل کون ہے؟ میں جیکل ہوں، اس نے کہا، اور یہ جو تمہاری ہڈیاں توڑے گا یہ ہیکل ہے۔ پھر وہ لہجہ بدل کر بولا، بس بکواس بند کر دو ورنہ۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میری ایک شرط ہے، میں نے کچھ سوچ کر کہا۔ اچھا کوئی شرط بھی ہے؟ ہیکل نے پہلی دفعہ زبان کھولی۔ اس کی آواز سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے زور آزمائی کر رہا ہے، اصل میں مجھے شرطیں لگانے کی بیماری ہے۔ میں نے مسکین لہجے میں کہا، تم دو ہو اور دونوں ہی مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، مجھے قتل مت کرنا۔ اگر تم نے مجھے بے ہوش کر دیا تو کانتا کو لے جانا۔ یہ کیا شرط ہوئی؟ جیکل الجھ کر بولا۔ وہ دروازہ بولٹ کرنے کے بعد دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ بڑی آسان سی شرط ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ اگر تم نے طاقت کے زور پر کانتا کو چھین لیا ہے تمہاری ورنہ میری۔ یہ حرام زیادہ ٹائم کل کر رہا ہے، ہیکل جھلا کر بولا۔ اپنا کام کرو اور یہاں سے نکل چلو۔ میں پلکیں جھپکائے بغیر اسے گھورتا رہا۔ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، بس ہوا نکل گئی غبارے سے، کانتا کو میرے حوالے کرتے ہو یا میں ریوالور تم پر خالی کروں؟ میں نے بھلا کب یہ کہا ہے کہ کانتا کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا؟ میں نے سنبھلنے کی اداکاری کی۔ میں تو خود اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں۔ جیکل بھیانک انداز میں مسکرایا اور بولا، اس چھوٹے سے کھلونے کا یہی تو کمال ہے کہ بڑے بڑے سرما گھگیانے لگتے ہیں۔ کہا ہے کانتا بیڈ کے نیچے ہے، میں نے بلند آواز میں کہا۔ پھر بولا، کانتا بیڈ کے نیچے سے باہر نکل آؤ۔ جیکل نے محتاط انداز میں بیڈ کی طرف دیکھا مگر میری طرف سے بھی غافل نہ ہوا۔ اس کا دوسرا ساتھی تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ کسی طرف توجہ دے سکتا، شاید اسے کچھ زیادہ ہی چوٹ لگ گئی تھی۔ اسے کہو کہ باہر نکلے۔ جیکل جھنجھلا کر بولا، میں نے ابھی اس سے کہا تو ہے کہ باہر آ جائے۔ میں بدستور خوفزدہ دکھائی دینے کی کوشش کر رہا تھا، اب نہ جانے اس کوشش میں کامیاب بھی تھا یا نہیں۔ پھر میں نے دوبارہ کہا، کانتا پلیز بیڈ کے نیچے سے نکل آؤ ورنہ میں مارا جاؤں گا۔ کانتا اگر بیڈ کے نیچے ہوتی تو ضرور نکلتی۔ میں نے پھر جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ کانتا اگر تم فوراً ہی باہر نہ آئی تو میں خود تمہیں کھینچ کر نکال لوں گا، زیادہ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں۔ جیکل درشت لہجے میں بولا، میں تمہاری چالاکی سمجھ رہا ہوں، اپنی جگہ سے ہلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ درشت لہجے میں بولا، کانتا باہر نکل آؤ ورنہ میں تمہیں بیڈ کے نیچے ہی گولی مار دوں گا۔ وہ کمبخت بہت زیادہ محتاط تھا، میرے آس پاس کوئی ایسی ویسی چیز نہیں تھی جو میں اچانک اس پر مار دیتا۔ اس کی انگلی ٹریگر پر تھی اور وہ میری ذرا سی جنبش پر فائر کر سکتا تھا۔ مجھے اب اس صورتحال سے الجھن ہو رہی تھی۔ اس دوران میں ایک دفعہ بھی میں نے باتھ روم کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ کانتا کی قسمت اچھی تھی کہ اب تک جیکل باتھ روم کا خیال نہیں ذہن میں لایا تھا، ورنہ ایک بچہ بھی یہ سوچ سکتا تھا کہ اگر کوئی شخص کمرے میں نہیں ہے تو باتھ روم میں ہوگا۔ کانتا میں آخری بار وارننگ دے رہا ہوں کہ بیڈ کے نیچے سے نکل آؤ۔ جیکل دانت پیس کر بولا، کانتا بیڈ کے نیچے نہیں ہے۔ اچانک ہیکل نے کہا، اس مردود کو نہ جانے کب ہوش آ گیا تھا، یا پھر وہ سرے سے بے ہوش ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ فرش پر پڑا تھا اس لیے بیڈ کے نیچے آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ حرام زادے، جیکل خدا کر بولا، تو اب تک مجھ سے بلف کر رہا تھا۔ اس دوران میں ہیکل آہستہ آہستہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے میرے اور جیکل کے درمیان حائل ہو کر خود ہی ایک موقع فراہم کر دیا۔ میں نے اس کے سینے پر اتنی زور سے لات ماری کہ وہ الٹ کر ریوالور والے پر گرا۔ اس کے ساتھ میں نے اس پر چھلانگ لگا دی اور اسے لیے ہوئے سامنے والی دیوار
से टकरा गया। फिर जब तक वो संभलता मैंने इसका रिवॉल्वर वाला हाथ जोर से दीवार पर दे मारा। दूसरे ही लम्हे रिवॉल्वर इसके हाथ से छूट गया, मगर वो कोई आसान शिकार नहीं था। इसने मेरे पेट में इतनी जोर से घुटना मारा कि मेरा सांस रुकने लगा। मैं लड़खड़ा कर पीछे हटा। इसी लम्हे हैकल ने कोने में रखा हुआ स्टूल उठाकर मेरे सर पर वार किया। मैंने फुर्ती से सर बचा लिया, मगर स्टूल मेरे कांधे पर पड़ा। ज़रब इतनी भरपूर थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कांधे की हड्डी टूट गई हो। दायां हाथ बेजान होकर पहलू में झूल गया और मैं ज़मीन पर मजबूती से कदम जमाने की कोशिश करने लगा जो मेरे कदमों तले निकली जा रही थी। हैकल ने इसी स्टूल से दूसरा बार मेरी पुश्त पर किया। दर्द की शदीद लहर मेरे जिस्म में उठी और मुझसे कदमों पर खड़ा रहना दुश्वार हो गया। आंखों के आगे नीले पीले दायरे नाचने लगे और मैं घुटनों के बल फर्श पर गिर पड़ा। मेरा जहन अभी तक बेदार था। अचानक जैकल ने लंबे और बारीक फल वाला खौफनाक खंजर निकाल लिया। इस लम्हे मुझे इसकी आंखों में ऐसी चमक दिखाई दी जैसे मनपसंद खिलौना मिलने पर बच्चों की आंखों में होती है। इसने मेरे बाल पकड़ के बेदर्दी से झटका दिया और खंजर मेरी गर्दन पर फेरना चाहा। मौत को सामने देखकर तो मरता हुआ शख्स भी आखिरी कोशिश ज़रूर करता है। मैं तो अभी जिंदा था। मैंने झपट के इसका हाथ पकड़ लिया। इसने झटके से हाथ छुड़ाना चाहा, मगर मैं इतनी आसानी से मरने को तैयार नहीं था। इसी के सहारे मैं उठ खड़ा हुआ। अचानक हैकल ने भी इसी किस्म का खंजर निकाल लिया और बिफर के मेरी तरफ बढ़ा। मैंने खड़े ही खड़े इसके सीने पर बैक किक मारी। वो एक मरतबा फिर दीवार से टकराया और फर्श पर ढेर हो गया। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।